بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا حضرت امام زین العابدین کی سخاوت اور آپ کی کرامت۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد اپنے ابا حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام علی رکھتے، جیسے علی اکبر، علی اصغر، اور حضرت امام زین العابدین کا نام بھی علی تھا، اصل نام علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اما جان کا نام حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا، جو فارس کی آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ریدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں 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 تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی نے شوخی مارنی شروع کر دی، شوخی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے شوخی چھوڑ دی۔ صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عوض کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنائی۔ انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، واپس تشریف لائے، تو حضرت مسعود بن مخرمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، اس لیے آپ مجھے وہ تلوار دے دیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو نہیں مجھ سے چھین سکتا۔ حجاج ابن یوسف کے وقت میں جب دوبارہ حضرت امام زین العابدین قید ہوئے، اسیر کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بندگاہ بارے گراں ان کے تنے نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زہری نے اس حالت کو دیکھ کر آپ رو پڑے اور کہا کہ مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو امام جو آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سے کچھ بھی نہ کریں۔
تو مجھے کچھ بھی نہ کہیں مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے. اور یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھوں کو نکال لیا. اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے. حضرات محترم مظلوم کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیبت کرنے والوں کو انسان نما کتوں کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں غیبت کو مردار کا گوشت کھانے کی مثل بتایا گیا ہے اور مردار کا گوشت چبانا اور کھانا کتوں کا کام ہے. لہذا غیبت کرنے والے کو گویا کتوں کی مثل ہو کر آدمی کی اقسام سے خارج ہوئے, کیونکہ اگر آدمی ہوتے تو ان میں آدمی کی صفت ہوتی اور انسان کی خصلت ان میں پائی جاتی. کس کی غیبت نہ کرتے, کسی کا گوشت کتوں کی طرح نہ